ایک مسلمان لڑکی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی انڈیا سے اپنی فیملی کے ساتھ 1947 کو پاکستان آ رہی تھی کہ رستے میں ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا اور اس لڑکی کے سارے خاندان کو جو ہے نا وہ زخمی کر دیا یا مار دیا گیا، لیکن اس لڑکی کو اٹھا کے وہ لے گئے۔ ٹوٹل 12-13 لڑکیاں اس جتھے سے اٹھائی گئی تھی، یہ قافلہ جو کہ امرتسر سے پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے نا 9 سال بعد جب پاکستان پہنچی تو اس کے 3 بچے تھے انڈیا میں، 1 بیٹی 2 بیٹے۔ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ واقعہ جناب فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک نوجوان، اس کی دادی کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ واقعہ ہم میڈیا پہ نہیں لانا چاہتے، ورنہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو کوٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن ہمارا نام نہ لیجیے گا۔ ساری زندگی ہم نے، میری دادی نے بھی منع کیا تھا جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، کہ اس واقعے کو ہم پبلسائز نہیں کریں گے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کی اجازت سے کہ ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، لہٰذا ہم یہ واقعہ ضرور کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ پارٹیشن 1947 کے دوران دونوں جانب سے کس طرح کے ظلم کی داستانیں بنائی گئی، ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ تو یہ جناب بارش ہو رہی تھی، جو اس کی دادی نے بتایا، بارش ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، پانی تھا ہر طرف۔ تو ہمارا گاؤں جو ہے نا وہ زیادہ تر مسلمان پریوار وہاں پہ رہتے تھے، خاندان وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں سے ہم آ رہے تھے۔ جو گاؤں کے سکھ اور ہندو تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ جاؤ، آپ کو کوئی بھی یہاں کچھ نہیں کہے گا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن وہاں پر جو لوٹ مار اور مارکٹائی کا سلسلہ جاری تھا، وہ دیکھتے ہوئے میرے بابا، یعنی کہ میرے والد جو ہے نا، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، ہم ہر صورت یہاں سے نکل جائیں گے ورنہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ یہ قافلہ 2-3 دیہات تھے جن کا یہ قافلہ چل پڑا، پیدل چل پڑا، سامان تھوڑا بہت لے لیا۔ اس کے بعد جناب ان کو رات ہو گئی تو انہوں نے، ایک کماد کی فصل تھی، بہت وہاں پہ گنے تھے، تو وہاں یہ لوگ ٹھہر گئے۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر اس علاقے سے ہم زندہ تھوڑا آگے نکل گئے نا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دیہات جو ہے نا یہاں پر جتھے حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں رات جو ہے نا گزاری۔ جب صبح کا ٹائم ہوا نا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، لیکن اب یہ کہنے کہ فجر کا ٹائم ہوا تھا، تو ان کے جتھے پر حملہ ہو گیا۔ ان کے جتھے پر حملہ اس لیے ہوا کہ ان کے قافلے میں کچھ بچے تھے جو رات کو بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تو یہ جو فرضی نام بتا رہا ہوں، شریفہ نامی لڑکی تھی، اس کے والد کا نام غلام رسول۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں فرضی بتا رہا ہوں۔ شریفہ، اس کی شادی ہوئی تھی تقریباً 4 یا 5 مہینے پارٹیشن سے پہلے، اور یہ آئی ہوئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر ملنے کے لیے جب یہ ان کا قافلہ چل پڑا، کیونکہ یہ جس گاؤں میں رہتی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، وہ دور تھا، تو فون تو تھا نہیں۔ تو جو اس کے شوہر والی سائڈ والے لوگ تھے وہ وہاں سے پاکستان کی طرف شاید نکل گئے، کیسے گئے، لیکن یہ آئی ہوئی تھی اپنی امی، اپنے ابا کے گھر، اور یہ لوگ یہاں سے پھر انہوں نے نکلنا تھا پاکستان کے لیے۔ تو ان کے پاس بس کپڑوں کی گٹریاں تھیں۔ جب ان پر حملہ ہوا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنہوں نے پہلے لوٹ مار کی، ان کے جو بالیاں یا جو کانٹے کچھ بھی تھا وہ اتارا، ان کے پیسے لیے، اور اس کے بعد ساتھ ہی جو بھی لڑکی یا خاص طور پر جو مرد حضرات تھے، وہ اگر ان کی لڑکیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ آگے سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے، تو کرپانے اور برچھے جو ان کے ہاتھ میں تھے گھوڑوں پہ، وہ ان سے مارتے اور ان کو یا تو زخمی کر دیتے، وہ مر گیا ہے، زخمی ہے، کوئی اس کا نہیں پتہ چلتا تھا، اور اس کو وہ پھینک دیتے۔ یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور اس کو جناب انہوں نے جو ہے نا وہ اٹھا لیا اور لے گئے۔ اس کے بعد جناب اور بھی لڑکیاں، وہ جو بھی اس قافلے کی جوان لڑکی، ایون کہ 12-12 13-13 سال کی لڑکیاں، وہ بھی وہاں پہ لے گئے۔ یہ لڑکی جو رابعہ تھی، شریفہ، سوری کیونکہ فرضی نام بتا رہا ہوں، شریفہ نامی لڑکی تھی، یہ جناب چلی گئی۔ اس کو انہوں نے نا ایک ڈیرے پہ رکھا، یعنی کہ وہ وہاں پہ کنواں تھا اور ٹنڈا والا کھو جڑا ہوتا ہے، وہاں پہ رکھا گیا، جس نے بتایا 2 دن اور 2 نائٹس یہ وہاں پر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کو تالا باہر سے لگا ہوا تھا، کھانا وغیرہ اس کو کوئی دے دیتا، کبھی نہ دیتا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہی پتا تھا کہ ہون مری، کیونکہ جس طرح کے حالات تھے، اور مجھے رات 1 سیکنڈ کی نیند نہیں آئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ابے کو بھی مرتے ہوئے دیکھا تھا، اماں کو زخمی حالت میں چھوڑ کے آئی تھی، اور چھوٹے بھائی تھے جو اماں کی گود میں پڑے رو رہے تھے۔ اس طرح کا قیامت خیز منظر اس نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہاں سے پھر یہ ہمیں لے گئے، پتہ نہیں کہاں لے گئے، لیکن وہاں جا کے اس لڑکی، یہ جب بالکل 17-18 سال کی لڑکی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، بچہ بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کی شادی کر دیتے۔ ایک تقریباً کوئی 50 سال کا آدمی تھا، وہ رنڈوا تھا، اس کی آلریڈی جو بیگم تھی وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، سکھ فیملی سے اس کا تعلق تھا، اس کے ساتھ شادی کر دیتے، گو کہ اس کی زمین وغیرہ تھی،
وہ تھی. تو یہ لڑکی اس کے آگے اس کو بیچ دیا جاتا ہے, اس کو دے دیا جاتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں, لیکن اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے, اور شادی بھی کی جاتی ہے گردوارہ میں, اور وہاں پر جناب اس کو جو بھی اس کا رہن سہن ہے اس کا نام بھی بدل دیتے ہیں, اس کا نام بھی جو ہے نا وہ سکھوں والا رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جناب یہ لڑکی وہاں پر جو ہے نا یہ کسی سے مل نہیں سکتی, جہاں رہتی ہے اس کو بالکل کمرے میں رکھا جاتا ہے, اور کسی سے اس کا میل ملاپ کوئی نہیں ہے, اور بس یہ شادی میاں بیوی والا جو ہے نا حساب ان کا شروع ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے گاؤں چینج کر دیا. گاؤں اس لیے چینج کیا کہ اس وقت جو ہے نا وہ جب ملٹری تھی نا وہ گاؤں ہر دیہات میں جاتی تھی کہ جو لڑکیاں گمشدہ ہیں ان کو تلاش کیا جائے. ہاں مسلمانوں کی لڑکیاں جو ہے نا انڈیا میں رہ گئی ہیں, یا ہندو سکھوں کی لڑکیاں پاکستان میں رہ گئی ہیں, تو جہاں بھی کسی کو پتہ چلتا, کوئی اطلاع کرتا ملٹری والوں کو کہ فلاں علاقے میں یا فلاں گاؤں میں 4 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں ہیں, یا 1 لڑکی ہے جو فلاں مذہب کی ہے, تو وہ ملٹری وہاں پہ آ جاتی ہے اور زبردستی ان کو چھین کے انڈیا پہنچا دیتی. سملرلی انڈیا میں جو پاکستانی لڑکیاں رہ گئی تھی, سوری مسلمان لڑکیاں, تو ان کے ساتھ بھی ایسے کیا جاتا. تو یہ جو لڑکی ہے نا یہ جانا چاہتی تھی پاکستان. تقریباً 6-7 مہینے جب یہ اغوا ہوئی تھی, 6-7 مہینے تک تو یہ دن رات کوشش کرتی کہ بھاگ کے بھی یہاں سے بے شک بارڈر پہ جا کے اپنے آپ کو مار لے, لیکن اس گھر میں نہیں رہے گی. یہ آدمی جو کہ اس کے باپ کی عمر کا تھا, یا جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ, میری فیلنگز ہی نہیں تھی کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, بٹ مجبوری تھی. وقت گزرتا گیا اور یہ ایک بچے کی ماں بن گئی. یہ جو شریفہ نامی لڑکی ہے ایک بچے کی ماں بن گئی, سکھ اس کا باپ. اور جب وہ بیٹا پیدا ہوا نا تو اس کی تھوڑی سی لگن جو ہے نا وہ ہو گئی, کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا اس کے گھر والوں نے کہ تو اگر جانا بھی چاہے گی تو کہاں جائے گی, تیری تو گھر والے سارے مار دیے گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے مارا ہے, اور ان کی جو باڈی سی وہ بھی ادھر ہی وہیں دفنا دی گئی ہیں, وہ کوئی نہیں ہے, تو پاکستان کس کے پاس جائے گی. یہاں تو پھر تمہاری دیکھے جائیداد ہے, ہر چیز موجود ہے, فیملی ہے, تمہیں ایک نام دے رہے ہیں. بڑا انہوں نے اس کا برین واش کیا, لیکن یہ لڑکی وہاں رہنا شروع ہو گئی. پھر اس کو اپنے بچے سے بھی محبت ہو گئی, گھر والوں سے بھی ہو گئی, اور یہ تقریباً 9 سال وہاں پہ رہی. بیٹا ہوا, پھر بیٹی ہوئی, پھر بیٹا ہوا. اور اس کے بعد جناب پھر ایک دن ایسا آیا کہ ملٹری جو بندہ ہے نا, یہی جو اس کا ہسبینڈ تھا, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. مطلب اپنی موت, وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نا لڑکی ہے نا یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جو اس کے جو آس پاس یا ریلیٹیوز دور کے ہیں نا وہ اس کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ تو اچھا ہے نکل جا اتوں, تو کتنے پھنس گئی ہیں, تم تو حصہ بھی کوئی نہیں ملنا, جائیداد بھی نہیں ملنی, فلاں یہ وہ. جو اس کی پہلی بیگم تھی جس کو جو مر گئی ہے, اس کے بچے بھی 2 ہیں, وہ یہ تو ان کا ہے. بہرحال یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس نے کسی سے محلے والے سے رابطہ کیا کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں. انہوں نے پولیس کو بتایا, پولیس وہاں پہ آ گئی, اور اس لڑکی کو انہوں نے امرتسر کیمپ پہ پہنچایا, اور وہاں سے پھر یہ بس کے ذریعے یہ یا ٹرین کے ذریعے یہ لاہور آ گئی. لاہور آنے کے بعد یہ تقریباً 4 سال تک جو وہاں پہ کیمپ لگایا گیا تھا یتیم خانہ, چوک یتیم خانہ کے پاس, وہاں پر اس کو رکھا گیا کہ شاید اس کا کوئی لینے آ جائے. اخباروں میں اشتہار دیے جاتے تھے اس وقت, تاکہ جو لڑکیاں تھیں, لاوارث لڑکیاں تھیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں کہ کون ہے, ان کے جو پیرنٹس ہیں شاید کسی کو کوئی خبر پڑے تو وہ پیرنٹس ان کو لینے کے لیے آ جائیں. اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا. پھر جناب اس کے ہسبینڈ جو بھی تھے ان کو پتہ چلا اس کا ہسبینڈ ابھی زندہ تھا, تو وہ اس کو لینے کے لیے آ گیا. لیکن جب وہ آیا تو اس وقت تک اس کے ہسبینڈ کی شادی ہو چکی تھی, اور اس کے بھی 2 بچے تھے. یعنی کہ اسے پتا تھا کہ میری بیوی تو یا تو مار دی گئی ہے یا اغوا ہو گئی ہے, اب واپس کہاں آئے گی. اس نے پاکستان آ کے شادی کر لی, اس کے 2 بچے تھے. یہ اس نے اس کو بتایا نہیں ہے کیمپ میں. یہ لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی, وہاں جا کے جب دیکھا تو حالات کچھ چینج تھے. انہوں نے پہلے اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کے گیا, اپنے رشتہ داروں کے گھر میں لے کے گیا, اپنی بہن کے گھر میں. تو 2 دن اس کو وہاں رکھا, کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس نے شادی کر لیا, نہ ہی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہے. بچے یہ بھی چھوڑ کے آئی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب بزرگ تھے, کوئی مطلب زیادہ تر تو مارے گئے تھے راستے میں, جو بھی اس وقت بزرگ تھے ان کو بٹھایا. انہوں نے کہا کہ بیٹی دیکھو آپ لوگ جو ہے نا وہ سیپریٹ ہو گئے تھے, پتہ نہیں کیسے آپ کے جو ہے نا دن گزرے ہوں گے, اس بندے نے شادی کر لی ہے, محبت آپ سے کہتا رہا ہے. اس نے تقریباً 3-4 سال تک جو ہے نا وہ نہیں مطلب شادی کی یہاں آنے کے بعد کہ نہیں وہ آئے گی, لیکن ہم نے مجبور کر کے شادی کروا دیا. لہٰذا اسلام میں 2 شادیاں جائز ہے, آپ بھی اس کی بیوی بن کے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی, لیکن کیا تھا, اب واپسی کا میرا راستہ بند تھا, تو یہی ایک آخری آپشن تھا. میں نے رہنا شروع کر دیا, لیکن میرے ساتھ ستیلن. اچھا پھر ایسا سوری اس نے کہا جب میں نے بتایا کہ میرے بھی 3 بچے میں چھوڑ کے آئی ہوں, تو اس وقت سے لے کے پھر میرے ساتھ بہت عجیب و غریب قسم کا سلوک کیا جانے لگا, اور مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا جانے لگا. بڑی مشکل سے میں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا, لیکن میں نے جب دیکھا کہ اب میرا یہاں پہ رہ نہیں سکتی, کیونکہ اب میں ان کو اپنی سچائی بتا چکی ہوں, پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اور پھر جیسے بھی اپنے رشتہ دار, دور کے رشتہ داروں کے پاس چلے گئی. وہاں میری شادی ہوئی, 2 بیٹے 2 بیٹیاں ان کی پھر پیدا ہوئی بعد میں.
انہوں نے جناب بڑا اس کو اپنی ماں کی رسپیکٹ کی، عزت کی، اور لیکن یہ سٹوری کسی کو انہوں نے نہیں بتائی. اسی لیے اس کے گھر والے کہتے تھے کہ پہلی بار سٹوری میری دادی نے بتا دی تھی اپنے ہسبینڈ کو، تو اس نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا. لہٰذا اس نے کہا تھا کہ اب میں دل کی بات کسی سے نہیں کرنی، اب وہ اسے دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ہم یہ ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ 1947 کو جو پھٹ لگے تھے وہ میری دادی آخری دم تک، مرتے دم تک نہیں بھول سکی. جب بھی 14 اگست یا انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا تھا وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میری فیملی ساری چھن گئی، میری عزت نیلام ہو گئی، میرے 3 بچے ہیں. وہ بھائی بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، بے شک آپ کو جیسے بھی ہیں، بچہ تو اولاد ہوتی ہے. وہ 3 بچوں کو بھی یاد کرتی رہی، 4 بچے اس کے ادھر تھے ان کو بھی یاد کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ چپ، اور اس کو جب بھی آتا کہتی کہ مجھے نیند نہیں آتی، سائے رات جاگتی رہتی ہوں. اس کی ایج تقریباً بہت زیادہ ہو گئی تھی، 80 سال ایج اس کی ہو گئی تھی. اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی، کافی اس کی ایج ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک دن بھی اپنے اس پرانے واقعات کو نہیں بھولی. ایک دن بھی اپنے انڈیا والے جو ہے نا وہ پیرنٹ جو اس کے ساتھ آ رہے تھے اس واقعے کو نہیں بھولی، اور اس دنیا سے چلی گئی. دوستو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم یا تو کوشش کرتے ہیں کہ منظر عام پر لے آئیں، لوگوں کو منظر عام پہ آپ کے سامنے بٹھا کے ان کی باتیں سنیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ کیا سوچیں گے، اچھا اے خاتون نے جڑی سکھا رکھ لی سی، اے خاتون نے جڑی مسلمان رکھ لی تھی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں وہ خواتین سامنے نہیں آتی. وہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا بھی ہو نا تو ان سے پوچھے نا تو وہ اس کو مٹی ڈال دیتی ہیں یا بات ادھر ادھر کر کے گول کر جاتی ہیں. وہ جو ان کے پاس ایک دردناک خزانہ ہوتا ہے، سٹوری ہوتی ہے، اس کو شرماتی ہیں، نہیں بتاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک عزت محفوظ رکھے. جو 1947 کے بزرگوں نے زخم دیکھے، جو 1947 کے بزرگوں نے دکھی واقعات دیکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ نہ دکھائے. تمام لوگ خوشی رہیں، ہنسی خوشی رہیں، جہاں رہیں اپنے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.